حسین ماتم جہاں میں تیرا ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، اے فاطمہ سے خدا کا وعدہ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ اٹھائے گرچہ سوال کوئی جواب دے گا، عزا کا ماضی جواب دے گا، عزا کا ماضی نہیں رکا ہے، نہیں رکے گا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حضرات، محرم 2020 1442 ہجری میں عزاداری کے سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کی ایڈوائزری کہ ہم اس سال 2020 میں کیوکر اپنے عزاخانوں میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں ایام عزا محرم کو کس طریقے سے کریں۔ آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کا ایک جلسہ بتاریخ 5 اگست 2020 آن لائن زوم ایپ کے ذریعے منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے حضرات علماء، خطباء، ذمہ داران قوم کی رائے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بورڈ کے سامنے آئی۔ اس کے علاوہ مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی صاحبان و دیگر مراجع کرام نے نجف اشرف، عراق اور قم مقدس ایران سے عزاداری امام حسین کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بورڈ نے ایام عزا میں مجالس اور جلوس عزا کے سلسلے میں عزاداری کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، ہماری پہچان ہے۔ شیعوں نے اپنی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی شان و شوکت کو قائم رکھا ہے۔ مذہب نے ہم کو حفاظت نفس اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر قربانی دی۔ شیعوں نے تمام عزاداری مخالف طاقتوں سے مقابلہ کیا اور عزاداری کو باقی رکھا، لیکن کرونا جیسے مرض سے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس مرض سے اپنے کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایام عزا میں ہم کو اپنے عزاخانوں، عاشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے عزاخانوں کو، اپنے عاشور خانوں کو سونا اور سنسان نہیں رکھنا ہے۔ عزاخانے و عاشور خانے میں مجالس کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مرثیہ خوانی کی مجالس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایام عزا میں مندرجہ ذیل باتیں پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو۔ مجالس کے لیے جو ایڈوائزری ہے، ایک ایڈوائزری ہماری مجالس کے لیے ہے، ایک محرم میں اٹھنے والے جلوسائے عزا کے لیے ہے۔ نمبر 1، حسب سابق عزاداروں کے گھر میں عزاخانے سجائے جائیں اور فرش عزا بچھایا جائے، یعنی ہمارے گھروں میں عزاخانے سجیں اور فرش عزا کو بچھایا جائے۔ ہر منعقد ہونے والی مجلس میں اور گھروں میں منعقد ہونے والی مجلس میں بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کا، ہم چاہے مرکزی مجالس ہو چاہے اپنے گھروں کی مجلس ہو، اس میں خاص خیال رکھا جائے۔ جن جن علاقوں یا شہروں میں مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں جہاں تک ممکن ہو آن لائن یا مذہبی ٹی وی چینل کے ذریعے فاصلے برقرار رکھتے ہوئے مجالس کو سنا جائے۔ نمبر 4، اپنے اپنے گھروں، امام باڑوں اور عاشور خانوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کالے پرچم لگائے جائیں۔ یہ ضروری ہے اس سال محرم میں ہم اپنے گھروں میں، اپنے عزاخانوں میں، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے اوپر سیاہ پرچم لگائے جائیں۔ مجلس میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے اور مجلس میں داخلے کے دروازے پر ماسک کی فراہمی کا انتظام رہے اور ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی کا انتظام رہنا چاہیے ہے۔ نمبر 6، بزرگ، بچے اور حاملہ خواتین گھروں پر ہی رہ کر آن لائن مجلس میں شرکت کریں۔ نمبر 7، مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے۔ جو وقت ہو مقرر مجلس کا، کہ جیسے 8 بجے مجلس ہوگی تو ٹھیک 8 بجے مجلس شروع کر دی جائے۔ مجلس میں مصافحے سے اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کیا جائے۔ مجلس میں
पहले से पैक किया तबरुखी तकसीम किया जाए और मजलिस नज़र मौला के नाम से दस्तरखान बिछाने के बजाय इसे पैक करके तकसीम किया जाए। हमारा 10वां पॉइंट है, मजलिस या सबीलों पर बंद बोतल पानी ही तकसीम किया जाए, खुले खाने पीने से परहेज़ किया जाए। नंबर 11, जिन मस्जिदों या इमाम बाड़ों में मुस्तकिल फ़र्श बिछा रहता है वहाँ कब्ल मजलिस और बाद मजलिस क्लोरीन का स्प्रे किया जाए। इसके लिए क्लोरीन का स्प्रे पहले मजलिस शुरू होने से पहले और मजलिस शुरू होने के बाद ज़रूरी है। मोमिनीन अपने अपने सूबों में सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतज़ामिया और मेडिकल हिदायत पर अमल करें। जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, ज़िला इंतज़ामिया है और मेडिकल की जो हिदायत है, WHO की जो गाइडलाइन है, उसके ऊपर हमें अमल करना है। हिंदुस्तान के जिन जिन शहरों में शाही जुलूस ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर असर बरामद होते हैं, ज़िला इंतज़ामिया को बरामद कराने का बंदोबस्त करें। यानी जहाँ जहाँ के ऊपर जुलूस बरामद होते हैं वहाँ वहाँ के ऊपर बरामद कराने का इंतज़ाम किया जाए और अज़ादारी का इंतज़ाम करने वाले अफराद मकामी इंतज़ामिया से राब्ते में रहें और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। यानी ज़रूरी है जो हजरात मजालिस करते हैं वो इंतज़ामिया के साथ में राब्ते में रहें ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होने पाए। ये तो थी हमारी मजालिस की एडवाइज़री ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की। अब जुलूसों की एडवाइज़री है, इसको भी आप हजरात से गुजारिश है कि तवज्जो से सुने। जो हमारी जुलूसों के लिए एडवाइज़री है, मुहर्रम के जुलूसों के सिलसिले में जुलूस के बानियान हस्ब साबिक़ ज़िला इंतज़ामिया से रुजू करें और इनकी गाइडलाइन के मुताबिक ही जुलूस अज़ा बरामद करें। नंबर 2, मोमिनीन जुलूस में फ़ासले का ख़ास ख्याल रखें। एक जगह जमा ना हो बल्कि तबरुकात की ज़ियारत करके अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। बाहर आएँ, जहाँ से जुलूस गुज़र रहा है जुलूस की ज़ियारत करें और ज़ियारत करके अपने घरों को वापस आ जाएं। नंबर 3, बुज़ुर्ग बच्चे या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद अपने घरों से ही ऑनलाइन जुलूस की ज़ियारत करें। जो बुज़ुर्ग हैं या जो हजरात बीमार हैं या बच्चे हैं तो वो अपने घरों से जो ऑनलाइन जुलूस की ज़ियारत करें। नंबर 4, जुलूस में मास्क लगाकर आना ज़रूरी है और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है जुलूस में। नंबर 5, सबीलों पर सील बंद बोतल के पानी का इस्तेमाल किया जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि सबीलों के ऊपर खुला हुआ पानी ज़रा सा भी इस्तेमाल ना हो। इस साल मुहर्रम में हमें सील बंद बॉटल्स के ज़रिए से ही इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा मोमिनीन अपने अपने सूबों में सूबाई हुकूमतें और ज़िला इंतज़ामिया और मेडिकल हिदायत पर अमल करें। फिर से एक दफ़ा आप, यह हमारा जो छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, जुलूसों के लिए मोमिनीन अपने अपने सूबों में सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतज़ामिया और मेडिकल हिदायत पर अमल करें। यह एडवाइज़री ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने बाकायदा पूरे हिंदुस्तान से राब्ता करके ऑनलाइन एक 23 जून को और एक 5 अगस्त को ऑनलाइन हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद साइम मेहंदी साहब क़िबला जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के सदर हैं, उनकी सिदारत में जो मशवरे आए मुफीद वो आप तक के पहुँचाए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने अपने चैनल्स के ज़रिए से आप पूरे मुल्क के कोने कोने में, गांव में, बस्तियों में, शहरों में मोमिनीन तक के बाकायदा इस ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की एडवाइज़री को पहुंचा दें, क्योंकि आज़ादारी को ख़तरा नहीं है, ख़तरा सिर्फ आज़ादारों को है। यह इंतज़ाम इसलिए किया गया है कि आज़ादारों को ख़तरा है, आज़ादारी को कोई ख़तरा नहीं है। ये 2 बड़े लोगों का वायदा है। अल्लाह का वायदा है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। ये आज़ादारी को कोई कभी ख़त्म नहीं कर सकता है। ये सब आज़ादारों की हिफाजत के वास्ते है ताकि आगे भी इंशाअल्लाह आज़ादारी हो सके। ये जो एडवाइज़री ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने जो एडवाइज़री जारी की है, ये पूरे मुल्क के मोमिनीन की ख्वाहिश थी और पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान के पास टेलीफोन आ रहे थे कि आप अपनी एडवाइज़री जारी करें। और क्योंकि अभी तक के कहीं से कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि मोमिनीन क्या करें, लिहाजा 19 रमज़ान और 21 रमज़ान की तरह ऐसा ना हो कि पूरे 2 महीने 8 दिन भी इसी तरीके से निकल जाएं कि हम ना कोई ताबूत उठा पाएँ, ना कोई मजलिस बर्पा कर पाएँ, ना कोई जुलूस उठा पाएँ। लिहाजा उसके वास्ते यह एडवाइज़री पूरे मुल्क ने जब हमारे ऊपर प्रेशर दिया, हमसे राब्ता कायम किया, तो हमने यह एडवाइज़री उनके कहने पर जारी की।
بہت بہت شکریہ. کچھ جگہ یاسر بھائی مسئلے جو آپ نے گائیڈ لائن دی ہے اس کے اکارڈنگ نہیں ہے، مطلب بدلے میں جہاں پر کورونا کی ایک شہر بھی ہمارے ایسے جہاں پر اس طرح کے مسائل نہیں ہیں وہاں پر کیا کریں گے؟ جہاں کے اوپر کرونا کے مسائل نہیں ہیں وہاں کے اوپر جو بھی ضلع انتظامیہ آپ کو ہدایت دے آپ اس حساب سے کریں. وہاں کے اوپر عزاداری ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے عزاداری. جہاں کے اوپر کرونا نہیں ہے یا کرونا کم ہے تو وہاں کے اوپر باقاعدہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ہم جو بھی وہاں کی صوبائی حکومت ہے یا ضلع انتظامیہ ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا، ہمارے لوگوں کا تصادم حکومت سے، ضلع پرشاسن سے ہو جائے. نہیں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم غم منانا چاہتے ہیں. جو پریشانی وہ شہروں میں زیادہ ہے، گاؤں میں کیا ہے کہ اکثر بڑی بڑی بلڈنگس ہیں اور آبادی کم ہے، وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا سکتا ہے تو وہاں پر تو گائیڈ لائن چینج ہو جائے. مطلب جو نیڈ ہے نہیں، جو جیسے جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر ہوتی رہے گی، ایسا کوئی مسئلہ. ایک گزارش یہ کر دی گئی کہ مومنین موجودہ صوبے کی حکومت اور ذمہ داروں سے رجوع کرنے کے بعد جو حکومت گائیڈ لائن آپ کو دے گی اس کے مطابق آپ عمل کریں. اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور مومنین کا بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری ہوتی رہے کسی بھی انداز میں ہو. دیکھیے، یہ مومنین کا ایک تصور ہمارا بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہو، مجلسوں میں بھی جلوسوں میں بھی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں ہی سے اگر ہم جلوس نکالیں تو نکالیں یا لاکھوں ہی سے اگر ہم مجلس کرتے ہیں تو کریں. ہم 5 آدمیوں سے سیدہ کے لال کا غم منانا ہے، ہمیں سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے، تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس 5 افراد بھی ہیں تو ہم اظہار غم کر کے اپنی غلامی کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں آپ کی گائیڈ لائن کو لوگ جو ہے پروف نہ کر دیں کیونکہ انہوں نے شیخ رسول اللہ بورڈ نے منع کیا یا آج نہیں، دیکھیے ہم نے کہیں نہیں تو ہم بھائی شہر کے مسائل الگ ہیں، گاؤں کے الگ ہیں، ہر صوبے کے مسائل الگ ہیں، اس لیے میں نے سوال آپ نہیں، وہ آپ کا فرمانا صحیح ہے. یہاں کے حالات جیسے ہیں اس اعتبار سے جہاں جیسے حالات ہیں اس حساب سے کیا جائے. باقاعدہ اس میں لکھ دیا گیا. جی آپ بتائیے سر. بھائی آپ ایڈمنسٹریشن کا یہ ہوتا ہے، سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن چلتی ہے یا ICMR کی جو گائیڈ لائن ہے وہ سرکار پر کافی، لیکن لوکل لیول پر جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے خاص طور سے آنا لیول پر، مثلاً جیسے ہم اپنے گاؤں یا اپنے قریے کے علاقے کی بات کریں تو 12 گاؤں ہیں اور وہاں کے لیے 2 کانسٹیبل بہت ہوتے ہیں. وہ جو لوکل لیول پر ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ اپنی پاور دکھاتا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ وہاں کے مومنین آپ سے رابطہ کریں، یعنی شیعہ پسندہ بورڈ کے عہدیداران سے رابطہ کریں تاکہ ان کو ایک شیلٹر پرووائڈ ہو جائے کہ وہ اپنی عزاداری اسی محدود گائیڈ لائنس کے پرووائڈ ہونے کے طور پر کر سکتے ہیں؟ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. رابطہ کر سکتے ہیں، بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. اور آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ پوری طریقے سے پورے ملک کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں جہاں جہاں کے اوپر صوبے میں ضلع میں لوگ ہیں وہ وہاں کے ذمہ داران جو ہیں وہ فوراً کوئی پرابلم آئی تو اس وقت وہ لکھنؤ نہیں آئیں گے، اس وقت پرابلم کو وہیں پر سالو ہونا ہے تو اس کو وہاں پر سالو کرنے کے لیے اس کے لیے ایک ایڈوائزری جاری. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ حضرات. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے عزاداروں کی خدمت میں میری ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ عزاداری کے سلسلے میں آپ سب منظم ہیں اور امام حسین علیہ السلام اور شہزادی کونین کی تائید رہتی ہے اور ماشاءاللہ ہزاروں سال سے امام حسین صلوات والسلام کی عزاداری چھوٹے اور بڑے جگہوں پر منعقد ہو رہی ہے. اس سال جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا مرض کی وجہ سے مومنین میں ایک جستجو ہے اور جیسا کہ برادر عزیز مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے ان کو فون کیے اور رابطے کیے اور ہر عزادار یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک مشعل راہ اس سلسلے میں اس زمانے میں سامنے آئے. میری بھی ایک گزارش ہے جملہ عزاداروں سے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں ایک کمیٹی ایسی تشکیل کیجئے کہ جس کے اندر علماء ہوں، خطبہ واعظین ذاکرین ہوں، ڈاکٹرز ہوں اور وکلاء ہوں، جو عزادار شیعہ وکلاء ڈاکٹر اور علماء اور خطبہ واعظین ذاکرین ہیں، اور وہ اس سلسلے میں جو چیزیں آپ کو ہدایت کی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکیں اور آپ کو سمجھا سکیں.
کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے مومنین کا رجحان اس طرح کا بھی آتا ہے کہ صاحب 5 آدمیوں میں یا 25 آدمیوں میں ہم جلوس کیا اٹھائیں. اس کے لیے میری یہ اپنی رائے ہے کہ آپ جلوس ضرور اٹھائیے، چاہے 5 ہی آدمیوں میں آپ کو پرمیشن ملے، اور آپ اس سلسلے میں جو ہے حکومت کی ہدایات، علماء کی، اور جو ڈاکٹر ہیں، جو ایسی تنظیمیں ہیں جو اس کو فیس کر رہی ہیں، ان کی ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں. تو آپ اس طرح کی ایک کمیٹی ضرور تشکیل کریں جو مقامی طور کے اوپر ان معاملات کو ہینڈل کریں. جیسا کہ برادر عزیز مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ، یعنی شیعہ پرسنل لا بورڈ سے رابطہ قائم کریں، اور آپ کی جو بھی مدد ہو سکے گی ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن ظاہر ہے آپ لکھنؤ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں تو فوری طور پر آپ کی مدد یہاں سے نہیں ہو پائے گی. اس لیے آپ مقامی طور پر بھی ایک ایسے افراد کی کمیٹی ضرور تشکیل کریں جو معاملات کو دیکھیں اور آپ کی مشکلات میں آپ کی مددگار ثابت ہو.